بعض احباب کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ کربلا نہیں گئے اور نہ ہی وہاں جنگ کی، تو ان کا یہ سوال بے بنیاد اور یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلی بات کہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، دوسری بات یہ کہ وہ وہاں تبلیغ کے لیے گئے تھے، امامت کے لیے گئے تھے، تیسری بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت موجود تھے، انہوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ کوفہ والے جنہوں نے آپ کے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دھوکہ دیا اور آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دیا، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ وہ کوفی لا یوفی کہ کوفہ والوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہو صرف تبلیغ اور امامت کے لیے ان کے خطوط پر ان کے جواب کے لیے آپ وہاں روانہ ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ سوال کرنے والے کو پہلے اپنے سوال پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان سے سوال صرف اتنا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قافلہ تھا وہ 82 افراد پر مشتمل تھا۔ ان 82 افراد میں صرف 18 ایسے لوگ تھے جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے تھا۔ اب وہ جو باقی 54 لوگ تھے وہ کون تھے؟ پہلا سوال ہمارا ان سے یہ ہے۔ دوسری بات کہ جب واقع کربلا بیان کیا جاتا ہے بعض احباب کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر شہید ہو گئے، نانا علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو جو باقی لوگ تھے ان کا ذکر کس نے کرنا ہے؟ باقی لوگ وہ کون لوگ تھے جو باقی، یہ آپ نے 4 لوگوں کا ذکر کیا، باقی 68 لوگ وہ کون تھے جو شہید ہوئے تھے؟ ان کے نام کس نے لینے ہیں؟ اور بڑی چھلانگ یہ لوگ لگاتے ہیں تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین کا ساتھ دیا۔ تو باقی لوگوں کا نام کس نے لینا ہے؟ وہ کون لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے؟ ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ رہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کثیر تعداد، اکثر تعداد تو 60 ہجری تک ان کا وصال ہو چکا تھا، اور جو تھے ان کی ڈیوٹیاں پہلے ہی لگی ہوئی تھیں کہ وہ دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر دین متین کی خدمت و نشر و اشاعت کر رہے تھے۔ تیسری بات یہ کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد ہرگز جنگ نہیں تھا۔ مقصد، اس کے مقصد کے اوپر دیکھا جائے گا، بات مقصد کے اوپر ہوگی، اور مقصد ان کا جنگ نہیں تھا بلکہ امامت و سیادت تھی، جو آپ مکہ المکرمہ سے آپ کوفہ کی طرف گئے۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری جو سادہ لوگ ہیں وہ ان بے بنیاد باتوں کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات اقدس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے تو پھر کسی اور کی بات ہم کیوں مانیں؟